اگر ہماری بہن یا ہماری بیٹی کام کرے گی تو دنیا کیا کہے گی کہ لڑکی کی کمائی کھا رہے. میل بوائے اس کو یہ آپشنز نہیں ہوتے, اس کی مرضی ہے یا اس کی مرضی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں مرد کا بھی تو رویہ یا مرد کا بھی تو اس میں حصہ دار ہے. اگر بیٹا کر رہا ہے تو اس کا تو فرض ہے. بیٹی کا ہم ایز اے فیور لیتے ہیں. اگر 2 یا 3 بہنیں ہیں, بے شک بھائی بڑا ہے, ماں کی خواہش ہوگی کہ چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو جائے لڑکیوں کی شادیاں پہلے ہوں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام عفیفہ. آج تو آپ نے بہت ڈفرینٹ ٹاپک چوز کیا ہے. پہلے آپ عورت کو مظلوم بناتی رہی ہیں, اب آپ نے مرد کو بھی جو ہے نا وہ مظلوم بنانے کی بات شروع کر دی ہے. وجہ ایک یہ ہے عفیفہ کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ بھی ہم نے عورتوں کے مسئلے کی ہی بات ہے, کیونکہ مسئلے تو اگر ہم کوئی کسی کو تنگ کریں گے اپنے لائف پارٹنر کو, یا کوئی عورت اپنے بیٹے کو پریشانی میں مبتلا کرے گی تو وہ عورتوں کے لیے بھی تو مسئلہ بنتا ہے نا, چاہے وہ ماں کی شکل ہو, بہن کی ہو یا بیوی کی ہو. بالکل. تو ہم نے اس اینگل کو آج کور کرنا ہے. تو لیکن یہ بتائیے گا, جو مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات لگی کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ شاید یہ مرد کے بچپن سے ہی یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. دیکھیے جیسے ہم نے خواتین کے بارے میں بات کری کہ لڑکیوں کو ہم پہلے دن سے گڑیاں اور کھلونے دے دیتے ہیں. ہم لڑکیوں کو اگر وہ بہت کوئی سخت سبجیکٹ نہ پڑھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس نے کون سی نوکری کرنی ہے. لیکن مرد بچہ جو ہوتا ہے, میل بوائے, اس کو یہ آپشنز نہیں ہوتے. اس کی مرضی ہے یا اس کی مرضی نہیں ہے. اگر گھر میں ابا امی ڈاکٹر ہیں, بیٹے کی بالکل مرضی نہیں ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ انجینئرنگ یا کسی اور طرف ہے, مگر وہ بیٹا ہے تو اس نے وہ جو ہے ان کا ایک لے کے چلنا ہے آگے, ان کا نام اسی فیلڈ میں. تو یہ بہت ہوتا ہے. پھر جب مرد کمانے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تمام گھر کی ذمہ داری ٹائم کے ساتھ مرد کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی والد ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کی پینشن ہے, تب تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے, کوئی ان کا اپنا خرچ نکلے گا, شاید کوئی گھر کے بل زدہ ہو جائیں. لیکن مرد کے اوپر ہم, اگر بہن کہیں ٹیچنگ بھی کر رہی ہے یا کوئی اور کام کر رہی ہے, ہم عورت سے نہیں توقع کریں گے کہ وہ گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالے. ہم کہیں گے بھئی مرد ہے, اب چاہے تو اس کی کمائی اپنی ہونے کے باوجود مرد کی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جب بڑا ہوتا ہے مرد, اب آپ دیکھیے شادی کے مسائل جب آتے ہیں تو ماں باپ, خاص کر جہاں تعلیم کی کمی ہے, جہاں پر سمجھیے کہ انکم لیول کم ہے, وہاں لوگ پیرنٹس اور مائیں خاص کر بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں. اچھا, یہ شادی والی مسائل پہ آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے بات کی کہ مرد جب کمانا شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں کہ اس نے ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مرد کا بھی تو رویہ یا مرد کا بھی تو اس میں حصہ دار ہے, کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں کہ جہاں عورتیں کمانا بھی چاہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی فیملی کے مردوں سے ہی اجازت نہیں ملتی, بالکل آپ کی بات درست ہے, گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک پرٹیکولر طبقے میں ہے, بالکل لوور طبقے میں. تو یہ پریشر تو اس وجہ سے ہے نا. نہیں, میں اس بات کو شاید نہ مانوں, کیونکہ جب آپ ایک تو جنرکلی آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. بہت زیادہ پڑھے لکھے طبقوں میں عورتیں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہر لیول پہ کر رہی ہیں. اچھا, بہت نچلے طبقوں میں دیکھتی ہوں عفیفہ کہ جو ہمارے گھر میڈز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی سب کام کر رہی ہیں, یا جو سیکریٹریز یا لوور لیول پہ عورتیں کام کرتی ہیں مجبوری, یہ شوقی عورتیں نہیں ہوتی. تو ان طبقوں میں نہیں ہیں. جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی آپ بات کرتی ہیں, جو میرے خیال میں مڈل کلاس تو آج کل مہنگائی کے زمانے میں ختم ہی ہو چکا ہے لگ بھگ, تو ادھر یہ پھر بھی ہے. لیکن یہ ایک لوگ اس کو, جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ تھوڑا سا ایک ایگو کا مسئلہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہماری بہن یا ہماری بیٹی کام کرے گی تو دنیا کیا کہے گی کہ لڑکی کی کمائی کھا رہے ہیں. جو ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا اور ہم نے کہا کہ یہ سوچ جہاں بھی ہے وہ غلط ہے.
لیکن مرد جب کماتا ہے اس کا تو ہم حق سمجھ کے کریں گے. بالکل. لڑکے کا ہمیں حق سمجھا جائے گا کہ بھئی اگر بیٹا کر رہا ہے تو اس کا تو فرض ہے. بیٹی کا ہم ایز اے فیور لیتے ہیں. اگر اس نے کچھ کیا ہم اس کو حق سمجھ کے نہیں کرتے. یہ ایک بڑا واسٹ ایک آپ کہیں کہ ڈفرینس جو ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ جو وراثت میں موسٹلی اگر کچھ انہیریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی پھر یہ کوشش بھی تو ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ سب سے پہلے بیٹے کو ہی دیں. تو اگر وہ بیٹا انہیریٹ کرتا ہے تو اوبویسلی پھر فرض تو اسی کا بنتا ہے. وراثت میں اس کو نہیں, وہ تو دیکھیے ایک شرعی معاملہ ہے. ماں باپ تو دے ہی نہیں سکتے. زندگی میں وہ گفٹ کر سکتے ہیں, ویسے تو دے ہی نہیں سکتے. شرعی طور پہ اسلام نہیں اجازت دیتا. آپ صرف کسی کو اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں ایز اے گفٹ, ویسے نہیں دیا جا سکتا. نہیں, لیکن وہی آپ کی بات کہ جیسے ماں باپ کی اگر کوئی پینشن آ رہی ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ سب اس میں شامل ہے, وہ وراثت میں شامل ہے. یہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کیا تھا. اب جب بڑا ہوتا ہے وہ اور شادی کا مسئلہ آتا ہے تو شادی میں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بڑی انسیکیور ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں میرا ایک بیٹا ہے یا دو بیٹے ہیں, اگر ایک بیٹا الگ ہو گیا یا اس کی بیوی تیز ٹائپ آ گئی تو دوسرے کو بھی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا, بھئی اس کی بیوی بھی تو ایسے کر رہی ہے. اور اگر کوئی مرد وہ کہیں کام کر رہا ہے, دفتر میں کوئی لڑکی پسند آتی ہے, وہ کہیں یونیورسٹی یا کالج میں ساتھ ہیں اور اس کو وہ لڑکی پسند آتی ہے, تو وہ ماں باپ بڑا گھبراتے ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا کہ دیکھو یہ اس لڑکی نے ہمارے بیٹے کو پھانس لیا. بھی کیسے پھانس لیا؟ آپ کا بیٹا بھی تو انٹرسٹڈ رہا ہوگا نا جو وہ شادی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ون سائیڈڈ ہی کیوں ہوتا ہے یہ؟ تو یہ بات نہیں ہوتی. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بے انتہا اچھی ہو, اس کے خاندان والے اچھے ہوں, مگر ادھر دو مسئلے آتے ہیں. نمبر ایک, ماؤں کا, عورتوں کا زیادہ میں نے دیکھا ہے, مرد بھی کرتے ہیں کبھی کہ میرے بیٹے کی بھائی کی بیٹی بیٹھی بھی ہے تو گھر کی لڑکی کو لے کے آنا, باہر والی کتنی ہی اچھی کیوں نہیں ہے. یا ماں کہے گی کہ بھئی میری تو بہن کی بیٹی ہے. اب اس میں پرابلمز ہو جاتے ہیں. اور جب وہ لڑکیاں آتی ہیں تو چونکہ وہ آلریڈی ایک ریلیشن شپ کی ہسٹری ہوتی ہے, کبھی اچھی ہوتی ہے, کبھی بری ہوتی ہے, کبھی مکسڈ ہوتی ہے, تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آئیں تو وہ بہت محبت کے ساتھ ہی رہیں. میرے سامنے ایک واقعہ بڑا تکلیف دہ ایک آیا. میرے جاننے والے کی بہن تھی, وہ ذرا نارمل لوگ تھے, بہت امین نہیں تھے مگر مناسب کھاتے پیتے آپ کہہ لیں. ان کے لڑکے کو ایک ہی بیٹا تھا اور اس کو اپنے دفتر میں ایک لڑکی کام کر رہی تھی اور لڑکی بے انتہا شریف اور اچھی تھی. اور جو لڑکے تھے, جو ان کی والدہ تھیں, وہ گھبرا گئیں, کہنے لگیں کہ نہیں یہ تو ہم ادھر نہیں کر سکتے. خیر لڑکے نے بڑا فورس کیا. جب کیا تو ماں مجبوراً, ماں باپ گئے رشتہ ڈالنے کے لیے, بٹ when they went there انہوں نے اتنی بری طریقے سے باتیں کریں کہ میں تو چاہتی تھی جی میری بہن کی بیٹی گھر آئے. وہ تو دیکھیں لڑکے نے کہا, آج کل پتہ ہے جوان لڑکوں کے آگے کون بولتا ہے. ابھی جب آپ اس طرح جا کے کسی کی بیٹی کا ہاتھ مانگیں گے, انہوں نے ریفیوز کر دیا. لیکن وہ اتنی اچھی لڑکی تھی, اس کو پتہ تھا اگر میں اصلیت اپنے فرینڈ کو بتاؤں گی تو اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے خلاف دراڑ آئے گی. اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا وہ میرے ہی گھر والے جو تھے ان کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی, ایک دم سے ایک اور رشتہ تھا, گول مول بات. مجھے کس طرح پتہ چلا کہ اتفاق سے ایک شادی میں چند برس پہلے میری جب ان خاتون سے ملاقات ہوئی, آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, میں نے یہ بات کری اور وہ اتنی اچھی لڑکی تھی اس نے بتایا نہیں, اور میرا منہ نہیں تھا میں دوبارہ جاتی ان کے گھر, یا بیٹے کو کہتی کہ تم منا لو ان کو تو ہم چلے جائیں کہ اس کا دل میرے خلاف نہ ہو جائے. اس لڑکے نے 40-45 کے پیٹھے میں آ کے پھر شادی کی. وہ آج تک وہ کہتی ہیں اس کے دل میں ایک شک پڑ چکا ہے کہ ضرور میری ماں نے جا کے کوئی بات کی ہوگی. اس کو یہ شک ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک تھا, لڑکی والے ایک طرح سے راضی تھے اور ان کی مرضی ہی سے ہم لوگ ہمارے گھر والے گئے, تو ایک دم کوئی منع کیوں کرے گا. بالکل. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں. پھر ایک اور جو مسئلہ میں دیکھتی ہوں ہم لوگوں کے ہاں, انفارچونیٹلی اگر 2 یا 3 بہنیں ہیں, بے شک بھائی بڑا ہے, ماں کی خواہش ہوگی کہ چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو جائے لڑکیوں کی شادیاں پہلے ہوں,
وجہ کیا ہے کہ پتہ نہیں بھاوا جائے گی کیسی آئے گی, وہ بچوں کا جہیز کرنے دے گی, اس لڑکے کو لے کے الگ نہ ہو جائے, کتنا کرنے دے, ہم تو ریٹائر ہو گئے, ہمارا بڑھاپے کا وقت ہے, ہم کہاں سے کریں گے. اب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. دیکھیں یہ سارے محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اور اس پروگرام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, پیغام دینا چاہتی ہوں کہ چاہے آپ بہو بن کر گھر میں آئیں, فرض کیجئے آپ کی ساس نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ کو برا بھی لگا, یہ یاد رکھیے یہ دنیا مکافات عمل ہے. جہاں آج وہ کھڑی ہیں کل آپ کھڑی ہوں گی. تو آپ تو نہیں چاہیں گی کہ آپ کی بھابھی ہو یا آپ جب ساس بنے تو آپ کی بہو وہ طریقہ اختیار کرے جو آپ بڑوں کے ساتھ کر رہی ہیں. اور اگر اس ساس کی جگہ آپ کی ماں ہو اور وہ کوئی بات کرے تو کیا آپ اس طرح ری ایکٹ کریں گی؟ اسی طرح ماؤں کے لیے بھی کہ اگر آپ کا بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد اتنی محبت کرے کہ اس کا خصوصی خیال رکھے, آپ کا دل کتنا خوش ہوگا. تو یہ جذبہ جب وہ بیٹی کے بجائے بہو اور داماد کے بجائے آپ کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ جذبہ کدھر چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اگر ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کی خواہشات کا, ان کے تمام معاملات کا احساس کریں, تو یہ مسائل جو ہے وہ ان کے ہونے کی کوئی وجہ نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور رشتوں کے اندر یہ بلیک میلنگ نہ ہو تو بہت سے مسائل جو ہے وہ ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں. تو ناظرین آج کے اس موضوع سے آپ کے اجازت چاہیں گے, اور آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.